بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 1 کی اردو کی کتاب میں جو کتابیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب کا ہونا ضروری ہے، کیمبرج اسکالر سیریز، اس لیے کہ ہمارا مین ریسورس یہی ہے اور ہم اسی کو بنیاد بنا کر اردو کی کتاب پڑھیں گے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، آپ کے پاس اردو کی عملی کتاب کا ہونا ضروری ہے، جیسے ورک بک بھی کہتے ہیں، تاکہ ہم سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا اور اس کے علاوہ دیگر سکلز پہ کام کر سکیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہوم ورک یا کسی اور مدد کی ضرورت ہے اور کسی سوال کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ اپنے والدین سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی ہیلپ کے لیے ہم نے ریسورس پیک بھی تیار کیے ہیں کہ جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ کینٹیب پبلشر سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور ان حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کے لیے سمر پیک تیار کیا ہے کینٹیب نے، تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 8 کا آغاز کریں گے اور آج اس کے پہلے حصے میں ہم ختمہ کی پہچان کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے رموز اوقاف، یعنی ختمہ، وقفہ اور سوالیہ نشان کی پہچان کر سکیں، اور آج ہم صرف ایک علامت کی پہچان کریں گے۔ چلتے ہیں کتاب کی جانب اور سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رموز اوقاف میں آج ہم سیکھیں گے ختمہ کو۔ بچوں، آپ نے اپنی کتاب میں کئی ایسے جملے دیکھے ہوں گے کہ جب وہ جملے ختم ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک علامت لگائی جاتی ہے جو کہ ایسی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی ایک لائن لگا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس پیراگراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جب جملہ ختم ہوا تو اس کے آخر میں ایک چھوٹی سی علامت لگا دی گئی، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جملہ اب ختم ہو چکا ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں بھی یہ علامت لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک علامت یہاں موجود ہے اور ایک علامت بالکل آخر میں موجود ہے۔ اس علامت کو کہتے ہیں ختمہ۔ جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے کہ یہ لفظ کسی بھی عبارت کے اختتام یا آخر کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ نشان جہاں بھی آپ دیکھیں آپ سمجھ جائیں کہ اس سے پہلے والا جملہ مکمل ہو چکا ہے، اور جہاں یہ نشان آتا ہے اس کے بعد نیا جملہ شروع ہوتا ہے۔ چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں اس کو کس طرح واضح کیا گیا ہے۔ اردو میں بات کرتے، سنتے اور لکھتے وقت جب جملہ ختم ہو تو ختمے کی علامت لگاتے ہیں۔ اس علامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ جہاں ختمہ کی علامت لگائی جائے وہاں تھوڑا سا رکتے ہیں، یعنی جہاں پر یہ نشان آپ کو نظر آئے وہاں آپ نے تھوڑی دیر رکنا ہے اور انتظار کرنا ہے، تاکہ سننے والے اور پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس نشان سے پہلے والا جملہ اور اس نشان کے بعد والا جملہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ختمہ کے لیے نشان کون سا ہے؟ ختمہ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ آپ نے سیکھا۔ اب چلتے ہیں اور کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ جملوں میں ہم ختمے کی پہچان کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے پہلا جملہ جو کتاب میں موجود ہے وہ ہے میں صبح جلدی اٹھتا ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ ختم ہوا اس کے آخر میں ہم نے ختمے کی علامت لگا دی، اور اس کی علامت یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ دوسری مثال میں امی نے صفائی کی،
اب دیکھیں یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے تو اس کے آخر میں ہم نے یہ علامت لگائی جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جملہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ہماری تیسری مثال، بھیا دادی اماں کے پیر دبا رہے تھے۔ یہاں بھی جملہ مکمل ہونے کی علامت یعنی ختمے کا نشان آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف جو کہ بہت آسان ہے اور آپ کی کتاب میں سوال نمبر 5 کی صورت میں موجود ہے۔ اور وہ گھر کا کام کیا ہے؟ دیے گئے جملوں میں ختمہ کی علامت لگائیں۔ آپ کے سامنے 5 جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے آخر میں ختمے کی علامت یعنی یہ والی علامت لگانی چاہیے، وہاں پر آپ یہ علامت لگا کر یہی جملے آپ اپنی نوٹ بک میں یا اپنی کاپی میں خوشخط کر کے تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے غور سے یہ سبق سنا ہوگا اور آپ نے ختمہ کی علامت کے بارے میں بھی سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔